من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد الثالثة قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدا كقولهم ضربي زيدا قائما اصله ضربي زيدا حاصل اذا كان قائما فحاصل خبر واذا ظرف للخبر مضاف الى كان التامة وفاعلها مستتر فيها۔ ہماری بحث چل رہی تھی حذف خبر کے حوالے سے کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خبر کو حذف کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ وہ 4 مقامات یہاں پر بیان کیے ہیں اور اس میں سے ہم نے 2 بیان کیے اور ابھی 2 اور بیان کرنے والے، جس کے بعد یہ حذف خبر کی بحث ختم ہو جائے گی۔ تو تیسری جو چیز حذف خبر ہے وہ واجب ہے۔ وہاں پر واجب ہے جب کوئی حال ہو اور وہ حال مبتدا کے لیے خبر بننے کی صلاحیت نہ ہو۔ کوئی حال آ جائے اور وہ خبر بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں اس سے پہلے خبر کو حذف رکھنا واجب ہے تاکہ اس کے لیے مبتدا کے لیے کیا بنا جائے، خبر بنا جائے۔ یہ ابھی اس کی تفصیل ابھی آ رہے ہیں، 3 مثالیں ہیں۔ الثالثۃ تیسرا قبل الحال، حال سے پہلے، یعنی قبل الحال، حال سے پہلے خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ کون سا حال؟ التی، وہ حال یمتنع کونھا، جس کے لیے ممنوع ہے ہونا، کیا ہونا؟ خبراً عن المبتدا، مبتدا کے لیے خبر کا ہونا ممنوع ہے، اس حال سے پہلے خبر کا حذف رکھنا واجب ہے۔ کقولہم، اب اس کی مثال، ضربی زیدا قائما، ضربی میرا ضرب زید کے لیے ہے قائم کی صورت میں۔ اصل میں یہاں پر کیا ہے؟ ضربی زیدا قائما میں ضربی زیدا حاصل اذا کان قائما، یعنی کہنا یوں چاہتے ہیں میرا مارنا زید کے لیے تب ہے جب وہ حالت قیام میں ہو، یعنی کھڑے ہو تب میں نے مارنا۔ یہ اس کے حالت کو بیان کر رہے ہیں، ضرب کے حصول کو۔ فحاصل، یہاں پر جو حاصل ہم نے یہاں مقدر رکھا ہے یہ کیا ہے؟ خبرن، یہ خبر ہے کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے، جو کہ ضربی، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا، یہ جو اذا ہے ضربی زیدن قائمن میں ضربی زیدن حاصل اذا کان قائمن ہے نا، تو یہاں پر یہ جو اذا ہے یہ ظرف ہے کس کے لیے؟ للخبر، خبر کے لیے، یعنی کون سا خبر ہے یہاں؟ حاصل خبر ہے، احسن، اس کے لیے ظرف ہے، اور یہ ظرف ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف، یہ اضافہ ہے کس کی طرف؟ الی کانا التامہ، کانا کی طرف، جو کہ کانا تامہ ہے، ٹھیک ہے۔ کانا تامہ جو ہے کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی بیان کیا، جس کو خبر کی ضرورت نہیں ہے یا اسم و خبر دونوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں کانا تامہ۔ تو یہ اذا جو ہے کانا تامہ کی طرف کیا ہے؟ اضافہ ہے، تو کانا تامہ ہو گیا مضاف الیہ، اور کانا جو ہے وہ فاعلھا، کانا تامہ ہونے کی دلیل یہاں پر یہ ہے کہ وفاعلھا، فاعل کانا تامہ مستتر فیہا، اسی کانا کے اندر کیا ہے؟ مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہوا ہے۔ اور یہ کانا جس کے اندر ضمیر چھپا ہوا ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، یہ عائد علی مفعول المصدر، وہ مفعول مصدر کی طرف اس کی بازگشت ہے، اس کا پلٹنا ہے۔ وقائما حال منہ، پھر قائما اس ضربی کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ چونکہ لأن الضرب، چونکہ یہ جو ضرب ہے لا یوصف بالقیام، اس کو قیام کے طور پر، قیام ضرب یعنی ضربی کے لیے قائم کو صفت کے طور پر لایا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی ضربی کے لیے قائم کو صفت کے طور پر لایا نہیں جا سکتا، اس لیے یہاں پر کیا کہیں گے؟ یہاں پر خبر کو محذوف کر کے قائم حاصل اذا کان قائمن کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح۔ یہ ایک بات جو ہے یہاں پر کلیئر ہو گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ، دوسری مثال ہے یہ،
ابھی جو آ رہے ہیں اکثر شربی السویقہ ملتونن، میرا اکثر جو ستو کا پینا اس وقت ہے جب میں بے ہوش ہوتا ہوں. تو یہ اکثر شربی یہ اس میں افعال تفضیل ہے اس کے وزن پر. افعال تفضیل جو ہے مصدر کی طرف اضافہ ہوا ہے. اکثر شربی سویقہ ستو کو کہتے ہیں. حاصل یہ حاصل ہے کب؟ اذا کان ملتونن جب ملتون ہو تو، ٹھیک ہو بے ہوشی کی حالت میں ہو تو یہاں پر جو ہے حاصلن کو یہاں پر کیا کیا ہے پھر پہلے کی طرح حذف کیا ہے، اور اذا جو ہے اس کانہ تامہ کی طرف جو ہے اضافہ ہوا ہے، اور ملتونن اس کے لیے حال قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر مثال جو ہے پہلے کی مثال جو ہے مصدر کی ہے، دوسرا جو ہے افعال تفضیل کا مصدر کی طرف اضافہ ہونا ہے، اور تیسرا جو ہے تیسری مثال وَأَخْطَبُ مَا يَكُونُ الْأَمِيرُ قَائِمًا، جو اکثر طور پر امیر جو خطاب کرتے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ قیام کی حالت میں. تو یہاں پر وَأَخْطَبُ مَا يَكُونُ الْأَمِيرُ یہاں پر بھی حاصل اذا کان قائما، یہ اس کا خطاب کرنا امیر کو تب ہے جب وہ حالت قیام میں ہو. تو تقدیر ہو ان کے تقدیر میں یہ جو اکثر شرب السویقہ ملتونن وَأَخْطَبُ مَا يَكُونُ الْأَمِيرُ قَائِمًا، ان دو مثالوں میں حاصل اذا کان ملتونن او قائما، پہلے میں حاصل اذا کان ملتونن ہے، دوسرے میں حاصل اذا کان قائما ہے. ٹھیک ہے. وہ علی ذالک فقیس، اسی طرح آپ قیاس کرتے جائیں. چونکہ یہاں پر جو ہے ایک جو ہے وہ خود اسی ضرب کے لیے مبتدا بننے کی، اس حال کا مبتدا بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، تو وہاں پر ہم اس کو حذف کرتے ہیں، خبر کو حذف کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے یہ حال جو ہے مبتدا کے لیے کیا بنے؟ خبر بنے. تو یہ اس طرح تو ایک افعال تفضیل کی ہے، دوسرا جو ہے افعال تفضیل یعنی تعویل با افعال تفضیل ہے. اختبو یعنی تعویل با افعال تفضیل ہے، اور ما یکون الامیر کی طرف وہ کیا ہے؟ اضافہ ہے. تو اس طرح ٹھیک ہے. یہ تین مثالیں کلیئر ہو گئی ہے. الرابعہ چوتھی چیز جہاں پر حذف کرنا خبر کو واجب ہے بعد واو المصاحبت الصریحہ، واو مصاحبت صریحہ کے بعد بھی اس کے خبر کو حذف کرنا واجب ہے. واو مصاحبہ کا معنی ہے معیت، یعنی ساتھ کے معنی میں. واو کے معنی کیا ہے؟ واو معیت. ٹھیک ہے. یہ اور واو مصاحبت صریح یعنی بالکل واضح طور پر مصاحبت کے معنی میں ہو، تو اس کے بعد بھی اگر خبر ہو تو اس کو حذف کرنا واجب ہے. کا قولہم جیسے کہ آپ کا قول، ہمارا قول، ان کا قول. کل رجل وضیعتہ، کل رجل ہر انسان کا اس کے سامان، ای ضیعہ یعنی سامان کو کہتے ہیں، اس کا سامان، یعنی ای کل رجل مع ضیعتہ مقرونان، ہر آدمی اپنے مال کے ساتھ کیا ہے؟ ملے ہوئے، مال کے ساتھ ہے. یعنی ہر مسافر مثلا فرض کرے اپنے مال کے ساتھ ہوتے ہیں، سامان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ تو یہاں پر اصل میں کل رجل مع ضیعتہ ہے. مقرونان اس کی خبر ہے جو کہ کیا ہے؟ محذوف ہے. کیوں محذوف ہے؟ چونکہ یہاں پر مع واو بھی معنی مع ہے جو کہ مصاحبت صریحہ کے معنی میں آیا ہے، اس لیے. والذی دل علی الاقتران، اور یہ دلالت کرتے ہیں واو. والذی دلالت کرتے ہیں علی الاقتران، اقتران پر، یعنی جو چیز مال کا مسافروں کے ساتھ ہونے کو دلالت کرتے کون؟ ما فی الواو من معنی المعیہ. یہ واو معیت آپ کو کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. واو معیت تو ہمیں بتا رہے کہ یہاں پر یہ جو سامان ہے یہ مسافروں کے ساتھ ہے، تو یہ اس لیے یہاں پر جو ہے مقرونان کو حذف کرنا واجب ہے، چونکہ واو مصاحبت کے معنی میں آئے ہے اور مصاحبت صریحہ ہے. ٹھیک ہے. یہ چار چیزیں کلیئر ہو گئی، اور یہاں سے مبتدا اور خبر کی بحث جو ہے مکمل طور پر کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں نواسخ، باب نواسخ. نواسخ کہتے ہیں جمع ناسخ ہے. نواسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کرنا، اس کی جگہ پر دوسری چیز کو لانا. جیسے قرآن کی آیت ہے
ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، مثلا ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے، اس کا حکم ختم نہیں کرتے جب تک اس کے مقابل میں کوئی اور چیز لائے جو اس سے اچھی ہو، نأتی منها او بخیر منها، یا وہی چیز لائیں گے دوسری اسی طرح یا اس سے بہتر کوئی چیز لائیں گے، تب تک ہم ایک حکم کو نسخ نہیں کرتا۔ نسخ کا معنی ازالہ، یعنی کسی چیز کو رفع کرنا، ختم کرنا، اس کو کہتے ہیں نسخ۔ یہ کہاں پر ہے؟ لغوی اعتبار سے نواسخ جمع ہے، ناسخ مفرد ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو یہاں پر پھر ناسخ کسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں پر نواسخ سے مراد چند ہمارے پاس عوامل ایسے ہیں جو مبتدا خبر پر داخل ہو کر اس کے حکم کو نسخ کر کے کیا کرتے اس کو اپنا اسم ہو یا خبر بنا کر یا رفع دیتے یا نصب دیتے یا نصب دیتے یا رفع دیتے یا دونوں کو نصب دیتے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ مثلا مبتدا خبر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اب جب ناسخ اس پر داخل ہو جائے تو پھر وہ مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں، خبر کو اپنا مثلا وہ خبر کو رفع نصب دیتے ہیں مفعول بنا کر، اسم یا مفعول، فاعل، اسم سے مراد فاعل، مفعول سے مراد خبر، اسم خبر کو جو ہے ایک کو فاعل دوسرے کو مفعول یا دونوں کو مفعول یا پہلے کو مفعول دوسرے کو فاعل بنا کر نصب دیتے، رفع دیتے، اس طرح۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اصطلاحی طور پر ناسخ اسے کہتے ہیں جو مبتدا خبر پر داخل ہو کر اس کے حکم کو ختم کرتے اور اپنا ایک جو عمل ہے وہ اس کو دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نسخ۔ اور یہ جو نسخ ہے اس کے 3 طریقے ہیں۔ نسخ جو ہے، نسخ کے 3 طریقے یہاں پر بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے کانا ہے، کانا اور اخوات کانا، جس کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ افعال ناقصہ نواسخ میں سے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنے لیے اسم بنا کر رفع دیتے ہیں، خبر کو اپنا مفعول بنا کر نصب دیتے ہیں۔ ایک دوسرا جو ناسخ کی قسم ہے وہ انا و اخوات انا ہے، حروف مشبہہ بالفعل جسے کہتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اسم پر داخل ہو کر نصب دیتے ہیں اپنے لیے مفعول بنا کر، اور خبر پر داخل ہو کر مفعول بنا کر کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایک کو فاعل بنا کر نصب دیتے ہیں، دوسرے کو مفعول بنا کر نصب دیتے ہیں، رفع دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم کو نصب، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ یہ ابھی آ رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، اشتباہ ہو بھی جائے نا اس کے اندر موجود ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے، تیسری جو قسم ناسخ کی ہے وہ افعال ناقصہ ہے۔ افعال ناقصہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں، افعال ناقصہ نہیں، افعال قلوب ہے، ظنہ اور اخوات ظنہ، جس کو افعال قلوب کہتے ہیں، دل کے ساتھ تعلق ہونے والے افعال۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اسم اور خبر پر داخل ہو کر دونوں کو اپنا مفعول بنا کر کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی 3 طریقے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مقدم مؤخر خبر جائز ہے یا نہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ 7 یعنی اصلی۔ باب النواسخ، ہماری بحث جو ہے یہاں پر کس باب میں داخل ہوئے ہم؟ نواسخ میں۔ النواسخ لحکم المبتدأ والخبر 3 انواع، باب النواسخ میں ہے اور اس کا حکم مبتدا و خبر کا حکم ہے، اور یہ کل کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ احدها، ان میں سے پہلا، نواسخ میں سے پہلا کانا ہے، و امسا ہے 2، و اصبحا ہے 3، و اضحا ہے 4، و ظلہ ہے 5، و باتا ہے 6، و سارا ہے 7، و لیسا ہے 8، و ما زالا ہے 9، و ما فتعہ ہے 10، و من فکا ہے 11، و ما برحا ہے 12، و ما داما ہے 13۔ یہ سب کیا کرتے ہیں پھر؟ فَيَرْفَعْنَ الْمُبْتَدَى اسْمًا لَهُنَّ، مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنے لیے اسم بنا کر رفع دیتے ہیں، وَيَنْصِبْنَ الْخَبَرَ خَبَرًا لَهُنَّ، اور خبر کو اپنے لیے خبر بنا کر کیا کرتے ہیں؟ مفعول بنا کر نصب دیتے ہیں۔ نحو، مثال کے طور پر وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، کانا افعال ناقصہ ہے، ربک کو اسم بنا کر رفع دیا ہے، قدیران کو مفعول خبر بنا کر نصب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک متن کی بحث تھی وہ کلیئر ہو گئی افعال ناقصہ کے حوالے سے، باقی تفصیل سے ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں۔ شرح: النواسخ، نواسخ، جمع ناسخ، ناسخ کی جمع، ناسخ مفرد ہے، نواسخ جمع ہے۔ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ مِنَ النَّسْخ، لغت میں نسخ جو ہے کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں بمعنى الازالہ، ازالہ کا معنی ہے، یعنی کسی چیز کو زائل کرنا، ختم کر دینا۔
اس کے معنی میں آتے ہیں. جیسے یقالو کہا جاتا ہے عربی میں نسخت الشمس الظل، سورج نے کیا کیا؟ سائے کو ختم کیا. پہلے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے سائے ہوتے ہیں. جب سورج نکل آتا ہے تو ہمارا سایہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، وہ تاریکی ختم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نسخت الشمس الظل. اذا ازالت ہو، جب سورج جو ہے اس ظل کو کیا کرے؟ نسخ کرے، اس کو زائل کرے. ازالت ہو، اس کو ختم کرے. یہ وفی الاصطلاح، لیکن اصطلاح نحوی میں یہ جو نسخ ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ یہ نسخ کے بہت سارے معنی ہیں. یہ جو لغوی معنی ہے ازالہ ہے، لیکن اگر آپ تفسیر میں جائیں، عقائد میں جائیں، یہاں پر آئیں تو ہر ایک کے الگ الگ معانی اور مفاہیم موجود ہیں. وفی الاصطلاح، اصطلاح نحویین میں ما یرفع حکم المبتدا والخبر، حکم یعنی وہ یہ ہے کہ ما یرفع، رفع کرنا ہے. یعنی یہاں پر رفع سے مراد تو رفع نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ ختم کرنا ہے. ما یرفع حکم المبتدا والخبر یعنی ما ینسخ حکم المبتدا والخبر، حکم مبتدا خبر کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے، نسخ کرنا ہے. کیوں؟ چونکہ مبتدا خبر مرفوع ہوتا ہے، اس کے حکم کو کیا کرتا ہے؟ یہاں سے ختم کر دیتا ہے. تو یہ اشتباہ نہ ہو جائے کہ ما یرفع سے مراد یعنی رفع ہو، رفع یعنی یہاں نسخ سے مراد. وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، یہ 3 انواع ہے نواسخ. ان میں سے پہلا جو ہے ما یرفع المبتدا وینصب الخبر، پہلا وہ ہے کہ جو اسم کو رفع دیتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کانا و اخواتها، کانا اور اس کے اخوات ہے، اخوات اس کے ہم نظیر یعنی افعال ناقصہ ہے مراد. وما ينصب المبتدا والخبر، دوسری قسم. پہلی قسم جو ہے مبتدا کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، وہ کانا اور اخوات کانا ہے. دوسری قسم وما ينصب المبتدا ويرفع الخبر، جو مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان و اخواتها، حروف مشبہہ بالفعل ہے، ان انا کانا لیتا لیکن لعل، یہ 6. وما ينصبهما معاً، یہ تیسری صورت ہے نواسخ میں سے تیسری صورت، جو دونوں اسم اور مبتدا دونوں کو نصب دیتے ہیں ساتھ، دونوں کو. وہ ظن و اخواتها، وہ ظن اور اس کے ہم نظیر ہے، یعنی افعال قلوب ہے. ظن، ظننت، خلت، علمت، وجدت، یہ سب جو قلوب سے تعلق ہو. تو یہی ہے نا. ہاں. وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ مِن مَعْمُولَيِّ بَابِ كَانَ اسْمًا وَفَاعِلًا. اب یہاں ایک ایک کی تفصیل کر رہے ہیں. افعال ناقصہ کانا اور اس کے اخوات اگر کسی مبتدا خبر پر داخل ہو کر رفع یا نصب دیں گے تو اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ یعنی کانا جس کو رفع دیں گے اس کو کیا نام دیں گے؟ کانا جس کو نصب دیں گے اس کو کیا نام دیں گے؟ اس کے نام کیا ہے؟ تو یہ بیان کر رہے ہیں. اسی طرح حروف مشابہہ بالفعل مبتدا خبر پر داخل ہو تو نصب دیتے ہیں، رفع دیتے تو اس کو کیا نام دیں گے؟ وہ رفع جس کو دیں گے کیا نام ہے؟ نصب جس کو دیں گے کیا نام ہے؟ وہ سب بیان کر رہے ہیں اس میں. وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ، پہلے کو من معمولی، 2 معمول میں سے، مبتدا خبر دونوں میں سے پہلے والے کو باب کانا اسمن و فاعلا، جس کو رفع دیتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ اسم میں کانا کہتے ہیں، فاعل کانا کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. وَيُسَمَّ الثَّانِي، جس کو نصب دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبراً و مفعولاً، اس کو خبر اور مفعول سے تعبیر کرتے ہیں. یہ پہلی بات. یہ کہاں پر ہے؟ باب کانا اور اخوات کانا میں. وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ مِن مَعْمُولَيِّ بَابِ إِنَّ اسْمًا، حروف مشبہہ بالفعل ان و اخوات میں سے جو مبتدا خبر پر داخل ہو کر جس کو نصب دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا اسم، اس میں ان سے تعبیر کریں گے. والثانی خبراً، دوسرے کو خبر سے تعبیر کریں گے. یہ وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ، یہ تیسری صورت کو بیان کر رہے ہیں. وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ مِن مَعْمُولَيْ، پہلے والے کو نام رکھیں گے 2 معمولوں میں سے، من باب معمولی، یہ باب ظنہ یعنی افعال قلوب کے باب ظنہ کے 2 معمولوں میں سے پہلے والے معمول کو جس کو نصب دیتے ہیں اولاً مفعولاً، اولاً اس کو مفعول اول کہتے ہیں. یعنی حروف افعال قلوب جس مبتدا خبر پر داخل ہو کر پہلے والے کو بھی نصب دیتے ہیں
دوسرے کو بھی نصب دیتے ہیں. پہلے والے کو مفعولاً اولاً مفعول اول کہیں گے، یہ ظنہ کا مفعول اول ہے مثلا. والثانی مفعولاً ثانیاً، دوسرے کو کس سے تعبیر کریں گے؟ مفعول ثانی سے تعبیر کریں گے. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. چھوٹی سی وضاحت وہ بیان کر دی مصنف. والکلام الآن، اب ہماری بحث کہاں پر ہے؟ فی باب کانا. ہم نے چھوٹی سی وضاحت آپ کو کر دی ہے، تو ابھی آپ داخل ہو رہے کس میں؟ باب کانا میں. اب یہاں سے باب کانا شروع ہو رہے ہیں. وَأَلْفَاظُهُ، کانا کے باب میں کتنے الفاظ ہیں، یعنی افعال ناقصہ کل کتنے ہیں؟ بعبارت دیگر عوامل کا جو سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 13 لفظۃ، کتنے الفاظ ہیں؟ 13 الفاظ ہیں جو باب کانا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. وہی علی ثلاثۃ اقسام، اور یہ جو 13 افعال ناقصہ ہے وہ کل کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ 3 حصوں میں. اقسام علی ثلاثۃ اقسام، 3 حصوں میں تقسیم ہے. ٹھیک ہے. الاول، پہلی قسم، ما یرفع المبتدا وینصب الخبر بلا شرط. دیکھو افعال ناقصہ کل کتنے ہیں؟ 13. ان میں سے 3 قسم ہیں عمل کے اعتبار سے. ایک حصہ اس کا وہ ہے کہ جو مبتدا کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں بغیر کسی شرط کے. ٹھیک ہے. وہی 8، وہ کل کتنے ہیں؟ 8 ہے. احسن. یعنی جو مبتدا کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں بغیر کسی شرط و شروط کے، وہ 8 ہے. وہ کیا ہے؟ کانا ہے. کانا کا مطلب ہے تھا. ٹھیک ہے. یہ یا ہو جائیں گے، سارا کے معنی بھی آ سکتے ہیں. لفظی معنی یاد رکھے تو آپ کو فائدہ ہوگا. امسا، اس نے رات کی ہے، یعنی رات گزاری، شام ہو گئی. واصبح، اس نے صبح کی. واضحا، اس نے دوپہر کیا. وبات، وہ بات بیتوتا کہتے ہیں نا، رات کو کسی جگہ ٹھہرنا. مبیت، جسے ہم عام طور پر عرب میں استعمال کرتے ہیں، مبیت سامرا میں وغیرہ. وظلہ، ظلہ کا معنی بھی جو ہے سارا کے معنی میں، کانا کے معنی میں. وسارا، یعنی کہ ایک چیز کا دوسرے چیز میں تبدیل ہو جانا. ولیسا، یعنی نفی کے معنی میں ہے، نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 8 یعنی ایسے افعال ناقصہ ہے جو بغیر کسی شرط و شروط کے اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے. ایک. الثانی، دوسرا، وما يعمل هذا العمل، وہی عمل کرتے ہیں لیکن اسم کو رفع، خبر کو نصب کرتے ہیں. یعنی وما يعمل هذا العمل، وہی عمل رفع کرتے، مبتدا کو نصب دیتے، خبر کو، لیکن بشرط ان يتقدم علیہ نفی، لیکن اس میں اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ نفی ہونا چاہیے. یعنی اس افعال ناقصہ سے پہلے اگر نفی ہو تب یہ عمل رفع نصب کرے گا، وإلا نہیں کریں گے. یہ شرط ہے. بشرط ان يتقدم علیہ نفی، اس افعال سے پہلے نفی ہو، او شبہ ہی، یا شبہ نفی ہو. یعنی شبہ نفی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے یا دعا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بیان کریں گے ابھی. وہ اربعۃ، وہ کل کتنے الفاظ ہیں؟ 4. ٹھیک ہے. وہ کون سے ہیں؟ زالہ ہے، و فتحہ ہے، و برحہ ہے، و انفکہ ہے. یہ 4 عمل کریں گے، لیکن شرط یہ کہ اس سے پہلے ما ہو، نفی ہو. مثلا ما زالہ، ما فتحہ، ما برح، و ما برحہ، و انفکہ، و من فکہ، اس طرح. ٹھیک ہے. فالنفی نحو قولہ تعالی، جیسے کہ نفی کی مثال سب سے پہلی، ولا یزالون مختلفین، یہ لوگ ابھی تک اختلاف کرنے سے زائل نہیں ہوئے. یعنی کیا مطلب؟ ابھی تک یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں. تو یہاں پر یزالو کیا ہے؟ افعال ناقصہ ہے. یہ عمل رفع نصب کرے گا، کس طرح کرے گا؟ شرط کیا تھی اس میں؟ اس سے پہلے نفی ہو، اور یہاں پر کیا ہے؟ نفی ہے، لا ہے، لا کے ساتھ ملا ہوا ہے. لا یزالون، لا یزالون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ ابھی تک زائل نہیں ہوئے، یعنی مستمر ہے. تو لا یزالون افعال ناقصہ ہے. اسم اس کا کیا ہے؟ یہاں پر محذوف ہے. مختلفین اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. تو مرفوع جو ہے اس کا محذوف ہے، منصوب اس کا کیا ہے؟ مختلفین، جو کہ ظاہر ہے. یہ لا یزال کی مثال ہو گئی. ٹھیک ہے. زالہ کی مثال اب آ گئی. ولن نبرح علیہ عاکفین، یہاں ہے ولن نبرح علیہ عاکفین. یہ لوگ ابھی تک اعتکاف میں ہیں، ابھی تک زائل نہیں ہوئے ہیں، وہاں سے چلے نہیں گئے. تو یہاں پر لن نبرح کیا ہے؟ افعال ناقصہ میں سے ہے. لیکن یہ نبرح افعال ناقصہ میں سے ہے. شرط عمل اس میں کیا ہے؟
نفی ہو تو نبرہ کیا ہے؟ افعال ناقصہ ہے، لیکن عمل تب کریں گے جب اس سے پہلے لن ہو. لن نفی ہے، نفی ہو یعنی لن یہاں پر آیا ہے لیکن وہ نفی ہونا شرط ہے. اب یہاں لن نبرہ کیا ہے؟ افعال ناقصہ، اس کا اسم کیا ہے؟ محذوف ہے. عاکفین اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. وَشِبْهُ، یہاں پر کہا تھا نا 4 الفاظ ہمارے پاس ایسے ہیں جس سے پہلے اگر نفی ہو تو وہ عمل رفع نصب کریں گے، وَإِلَّا نہیں کریں گے. تو ان میں سے یا نفی ہو یا شبہ نفی ہو. شبہ نفی کی مثال وَشِبْهُ، شبہ نفی. وَشِبْهُ ہوا یعنی شبہ نفی ہوا، وہ کون سے ہیں؟ النہی والدعاء، یہ 2 ہے. یعنی آپ یوں کہیں وَشِبْهُ شبہ النفی، ہوا یعنی شبہ النفی، النہی والدعاء، نہی اور دعا ہے. یوں فالاول پہلے کی مثال، نہیں کی مثال کہ قولہ، جیسے کہ شاعر کا قول صاح شمر ولا تزل ذاکر الموت فنسیانہ ضلال مبین. وہ کسی سے کہہ رہے کہ بھئی آپ اپنی موت کو ذکر کرنے سے، یاد کرنے سے غافل نہ ہو جائیں، ہمیشہ ذکر کرتے رہیں. اگر آپ موت کو ذکر کرنے سے زائل ہو جائیں گے، نہیں کریں گے، تو آپ کی جو گمراہی ہے وہ یقیناً گمراہی ہے، کھلی گمراہی آپ کے لیے ہے. تو یہ کہنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر ہماری شاید مثال کس میں ہے؟ ولا تزل ذاکر الموت، یہ اس میں ہے. تو ولا تزل میں تزل کیا ہے؟ نہیں ہے، دعا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، نہیں کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنے موت کو ذکر کرنے سے نہ رکیں. تو ذاکر الموت اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے، اور اس کی جو مبتدا ہے وہ یہاں پر کیا ہے؟ محذوف ہے. یہ نہیں کی مثال. والثانی، دوسرا کا قولہ، شاعر کا قول ہے. یہ بھی، یہ ثانی سے مراد دعا ہے، یعنی دعا ہو اور اس سے پہلے نہیں ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ یہاں پر یہ اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں. الا یا اسلمی یا دار میہ علی البلا ولا زال منحلا بجرعاک القطر. کسی کے ہاں کوئی نقصان ہوا ہے، بلا آیا ہے اسلمی وغیرہ کے گھر میں، تو وہ اپنے کسی دوست کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو اتنا نقصان ہوا ہے، وبال ہوئے ہیں، لیکن اللہ آپ کو ہمیشہ رحمت کی بارش برستے رہے، آپ پر بارش برستے رہے، یعنی رحمت آتے رہیں، آپ کو اللہ اس طرح بلاؤں میں مبتلا نہ کرے. یہ دعا ہے. تو ولا زال منحلن ہے ہماری شاید مثال. ولا زال یہ دعا ہے، ولا زال یعنی وہ دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو رحمت آنے سے زائل نہ ہو، یعنی آپ پر ہمیشہ رحمتیں برستی رہے. تو ولا زال، زالہ جو ہے دعا، ولا زال دعا کے لیے ہے، اور یہ عامل ہے. منحلن اس کے خبر ہے، اور اس کا اسم کیا ہے؟ یہاں پر محذوف ہے. ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گئی. یعنی دوسری قسم میں یہ بیان کیا کہ یہ عمل رفع نصب کریں گے لیکن اس سے پہلے ما ہو، یعنی نفی ہو، یا شبہ نفی ہو. شبہ نفی میں نہیں اور دعا کی بات کی. اب اس کے ختم ہونے کے بعد تیسری چیز عمل کے حوالے سے جو شرط ہے، وما يعمله بشرط ان يتقدم عليه ما المصدریۃ الظرفیہ. افعال ناقصہ کل کتنے تھے؟ 13. ان میں سے 8 ایسے تھے جو بغیر کسی شرط و شروط پر عمل کرتے تھے. 4 ایسے تھے جو اس سے پہلے نفی یا نہیں یا دعا ہو، جو کہ شبہ نفی ہے، تب جو ہے وہ عمل کریں گے، اسم کو رفع، خبر کو نصب دیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ افعال ناقصہ ہے جس سے پہلے مائے مصدریہ ظرفیت ہو تب عمل کریں گے. اگر مائے مصدریت ظرفیت نہ ہو تو وہ عمل نہیں کریں گے. یہ ہے تیسری قسم. وہ تیسری قسم میں کون ہے؟ دامہ. وہ دامہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دامہ افعال ناقصہ میں سے ہیں. اس کا جو عمل ہے اس میں شرط ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو؟ مائے مصدریت ظرفیت ہو. ٹھیک ہے، ما ہو. کا قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھ سے وصیت کی ہے
نماز کی، والزکاتی اور زکوٰۃ کی، یعنی مجھے وصیت کی گئی ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں. یعنی مطلب کیا ہے یہ؟ ای مدت دوام حیا، جب تک میری زندگی ہے تب تک میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. وسمیت ما هذه مصدریۃ، یہ جو ما دمت حیا میں دمتو کے اوپر جو ما ہے یہ کیا ہے؟ مصدریت ظرفیت ہے. اب یہاں پر کوئی سوال کرتے ہیں، آپ نے اس کو ما مصدری کہتے تو کافی تھا، ما مصدریہ ظرفیت آپ نے کیوں کہا اس کو؟ تو یہ بیان کر رہے ہیں لِأَنَّهَا تُقَدَّرُ بِالْمَصْدَرِ، چونکہ ما کے اندر مقدر، ما کو مصدری اس لیے کہتے ہیں. آپ کو کوئی سوال کرے نا دامہ عمل کریں گے اس سے پہلے ما مصدریہ ظرفیت ہو، تو آپ نے مصدری اور ظرفیت کیوں کہا ہے؟ تو سوال کرے تو آپ نے کہنا ہے ما کو مصدری ہم نے اس لیے کہنا ہے لِأَنَّهَا تُقَدَّرُ بِالْمَصْدَرِ، اس کے اندر کیا ہے؟ مقدر میں مصدر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ الدوام. دامہ فعل ہے نا، ماضی ہے، اور دوام کیا ہے؟ مصدر ہے، دوام. ٹھیک ہے، تو اصل میں مائے مصدریہ کو دامہ سے پہلے ما کو مصدری کہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے چونکہ اس کے اندر مصدر کیا ہے؟ دوام، جو کہ مقدر میں ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں مائے مصدری. اور مائے ظرفیت کیوں کہتے ہیں پھر؟ مصدریہ ظرفیت کیوں کہتے ہیں؟ وظرفیت، اور ہم اس کو ظرفیت کہتے ہیں، وظرفیتاً لِأَنَّهَا، چونکہ یہ ما تقدر بالظرف، ظرف کو مقدر میں رکھا ہوا ہے. ظرف کیا ہے یہاں پر؟ وہ المدعا، وہ مدت ہے. مدت ظرف ہے نا، مدت یعنی جتنی حیات انسانی ہوگی وہ اس کے لیے کیا ہے؟ زکوٰۃ اور نماز کے لیے وہ ظرف ہے. یعنی یہ جو مدت حیات ہے یہ ظرف ہے جس کی بنیاد پر اس نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، جس کی بنیاد پر اس نے نماز بھی پڑھنی ہے. تو یہ ظرف ہے، اس ظرف میں، ظرف ہے حیات میں. تو اس لیے ہم نے یہ ما دوام کو اپنے مقدر میں رکھا ہوا ہے جو کہ مصدر ہے، اس لیے ہم نے اس کو مصدری کہا. مدت کو اس نے اپنے مقدر میں رکھا ہوا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ظرفیت سے تعبیر کیا ہے. اس لیے مائے ظرفیت و مصدری ظرفیت سے تعبیر کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گئی. تو یہ 3 اقسام بیان ہو گئے. صاد وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم، سواء ہے یا ان ہے؟ سواء ہے، سواء عالم و جہول، یہ ہے سواء صحیح ہے. تو یہاں پر اب نئی بحث یہ ہے یہاں پر کہ جب بھی آئے تو عامل پہلے آتے ہیں، اس کے بعد اسم آتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا آتی ہے؟ اس کی خبر. یہ اصل ہے. تو یہاں سوال یہ ہے کہ کیا افعال ناقصہ میں خبر جو ہے وہ اسم سے پہلے آ سکتے یا نہیں آ سکتے؟ یعنی خبر جو ہے اسم اور عامل کے درمیان آ سکتے یا نہیں آ سکتے؟ تو یہ کہتے ہیں یہاں پر جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں. ساتھ وقت یتوسط الخبر، کبھی خبر متوسط میں آتا ہے، یعنی عامل اور اسم کے درمیان میں. نحو مثال کے طور پر فلیس سواء عالم و جہول، تو یہاں پر کیا ہے؟ فلیسا عامل ہے، سواء اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے جو کہ درمیان میں ہے، عالم کیا ہے؟ مبتدا ہے، اسم ہے جو کہ بعد میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی آ رہے ہے، اس کی تشریح ضروری نہیں ہے یہاں پہ بیان کریں. شرح یجوز فی ھذا الباب، اس باب میں ہم بیان کریں گے کہ جائز ہے ان یتوسط الخبر بین الاسم والفعل، اسم اور فعل کے درمیان، اسم اور عامل کے درمیان، یہ مطلب خبر کا آنا کیا ہے؟ جائز ہے. کما یجوز، جیسے جائز ہے فی باب الفاعل، فاعل کے باب میں ان یتقدم المفعول علی الفاعل، مفعول کا فاعل پر مقدم ہونا جائز ہے، تو خبر کا اپنے اسم پر مقدم ہونا بطریق اولا کیا ہے؟ جائز ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں یعنی فاعل پر مفعول مقدم ہو سکتا ہے تو خبر اپنے اسم پر مقدم کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ کہنا چاہتے ہیں. قال اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی نصرت کرنا ہم پر کیا ہے؟ حق، ہمارا وظیفہ ہے، ہمارا اصول ہے کہ ہم مومنین کی کیا کریں؟
مدد کرے. تو یہاں پر کانا کیا ہے؟ فعل ہے. حقاً کیا ہے اس کے لیے؟ خبر ہے. علینا نصر المؤمنین، نصر المؤمنین کیا ہے اس کے لیے؟ مبتدا ہے، فاعل ہے. ٹھیک ہے. تو نصر المؤمنین اسم کانا ہوتے ہوئے اس سے پہلے حقاً کیا ہے؟ منصوب، جو کہ مفعول ہے وہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، اکان للناس عجبا ان اوحینا. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے تعجب ہے کہ ہم وحی نازل کرتے ہیں اس پر؟ یہ سوال ہے، آیت کا ترجمہ. تو یہاں پر جو ہے اکان للناس عجبا، یہاں پر اکانا کیا ہے؟ افعال ناقصہ ہے. ان اوحینا اس کے لیے کیا ہے؟ اسم ہے. اس سے پہلے عجبا مفعول خبر جو کہ درمیان میں آیا ہے اور قرآن میں موجود ہے، وہ دلیل دے رہے ہیں. یہ ختم ہو گئی دو مثالیں. وقرأ حمزۃ وحفص، حمزہ اور حفص دو قاریوں نے کہا ہے کیا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ منہ پھیر کے رہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. باقی جو سیاق ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ پھر تفسیر میں دیکھنا پڑے گا، لفظی ترجمہ. تو یہاں پر کیا ہے؟ بنصب البرہ، نصب برہ ہے. یعنی لیس البرہ، برہ کیا ہے؟ خبر ہے. کس کے نزدیک؟ یہ جو دو قاری ہیں نا، انہوں نے نصب پڑھا، اس لیے ان کے نزدیک یہ برہ لیسا کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. اور یہ مقدم ہے کس سے؟ وجوہکم سے. ٹھیک ہے، ان تولوا وجوہکم. تو یہاں پر جو ہے نصب برہ مقدم ہے اور اس کا اسم جو ہے بعد میں ہے، تو یہ جائز ہونے کی مثال ہے. وقال الشاعر، اسی طرح شاعر کا قول بھی ہے، سلی ان جہلت الناس عنا وعنہم فلیس سواء عالم وجہول. یہاں پر سلی کا مطلب کسی عورت سے کہہ رہے ہیں، یعنی یہ مفرد مؤنث جو امر کے لیے آتا ہے، امر حاضر. سلی سوال کرے، ان جہلت الناس عنا وعنہم، اگر لوگ ہمارے بارے میں ان کے بارے میں نہیں جانتے تو سوال کرے. فلیس سواء عالم وجہول، ہر عالم جاننے والا، ہر جاہل جو نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتا. تو یہ ہے اس کا ترجمہ. ہماری شاید مثال فلیس سواء عالم وجہول میں ہے، یہ ہم نے بیان کیا ابھی، سواء درمیان میں ہے. وقال الاخر، دوسرا ایک شاعر نے کہا ہے، لا طیب للعیش ما دامت منغصۃ لذاتہ بادکار الموت والحرم. وہ کہتے ہیں زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، لا طیب للعیش، زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، ما دامت تب تک مزہ نہیں آتا ہے زندگی میں، منغصۃ لذات اس کی لذت، یعنی زندگی کی جو لذت ہے اس میں تب تک مزہ نہیں ہے جب تک بادکار الموت والحرم، جب تک اس کے اندر کبھی بڑھاپا ہے اور کبھی موت ہے. یہ دونوں جب تک زندگی میں موجود ہے، زندگی کی لذت گوئے کی لذت ہی نہیں ہے. اگر یہ دونوں بڑھاپا اور موت نہیں ہوتا تو لذت ہی، اب یہ دونوں ہے تو لذت ہی نہیں ہے، وہ کہنا ہی چاہتے ہیں. ہماری شاید مثال ما دامت منغصۃ لذاتہ ہے. ٹھیک ہے، منغصۃً ہے تن ہے، لذاتہ بادکار الموت. یہ یہاں پر جو ہے شاہد مثال، یہاں پر جو ہے دامہ کی جو ما دام منغصۃً لذاتہ، تو دامہ کی جو خبر ہے وہ درمیان میں آیا ہے، بین الاسم والعمل، یعنی خود دامہ سے، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے منغصۃً. ٹھیک ہے، کہاں پہنچیے؟ ہاں، ما دامت منغصۃ، یہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. وعن ابن درستوہ نے انہو منع تقدیم خبر لیسا، اس نے یہ کہا ہے کہ لیسا کی خبر کو اس سے مقدم کرنا صحیح نہیں ہے. اسی طرح ومنع ابن معد نے منع کیا ہے فی الفیت ہی، اپنے الفیہ میں، تقدیم خبر دامہ کو مقدم کرنے سے. خبر دامہ کو بھی دامہ پر مقدم نہیں کر سکتا، اس پہ منع قرار دیا ہے. لیکن وہما محجوجان،
لیکن یہ دونوں کی دلیلیں کیا ہیں؟ مغلوب ہے، یعنی صحیح نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں ہم نے ابھی کر کے دکھایا بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر وہ کیا ہے مصنف وہما محجوجان، یہ ابن موت اور درستوے دونوں محجوجان مغلوب ہے بما ذکرنا، کس چیز سے؟ اس چیز سے جس کو ہم نے ذکر کیا، من الشواہد وغیرہ، ہم نے ابھی اشعار عرب پڑھا ہے، دلیلیں دیے قرآن و حدیث سب سے، تو آپ خواہ مخواہ کہہ رہے نہیں کر سکتے، ہم نے کر کے دکھایا، تو یہ آپ کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ مغلوب ہے، ہماری بات غالب ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ وقد يتقدم الخبر الا خبر داما ولیسا، یہاں پر متن یوں ہوگا کہ افعال ناقصہ میں خبر کا، پہلے ہم نے کہا تھا نا کہ خبر جو ہے اسم سے مقدم ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یعنی درمیان میں عامل اور اسم کے درمیان میں خبر کا آنا جائز ہے نہیں ہے، یہ بات ہو رہی تھی، وہ کیا تھے ہم نے بیان کیا، جائز ہے۔ لیکن ابھی یہاں پر یہ بات نہیں ہے، یہاں پر ہے یعنی خبر کا اسم اور عامل دونوں سے مقدم ہونا، سمجھ آ رہے ہیں نا؟ پہلے تھے درمیان میں، اب یہ پہلے، یعنی عامل اور اسم بعد میں آئے، خبر کیا ہے اس سے پہلے آئے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے یہ بھی جائز ہے، لیکن داما کی خبر میں اور لیسا کی خبر میں خود لیسا اور اس کے اسم، خود داما اور اس کے اسم سے مقدم ہونا جائز نہیں ہے، یہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ 7 وقد يتقدم الخبر، کبھی خبر مقدم ہوتا ہے، یعنی یہاں پر خبر مقدم ہوتا ہے یعنی خود عامل اور اسم دونوں سے، الا مگر خبر مقدم نہیں ہوتا ہے کہاں پر؟ داما و لیسا، داما و لیسا کی خبر جو ہے خود عامل اور اسم پر مقدم نہیں ہو سکتے۔ شرح للخبری 3 احوال، خبر کے کل کتنی حالتیں ہیں؟ 3۔ الاول، پہلا، احدها التاخیر عن الفعل والاسم، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خبر بعد میں آئے، اس کا فعل اور اسم کیا ہے؟ پہلے آئے، وہو الاصل، یہ اصل ہے، یہ ہم نے بیان کیا، یہ جائز ہے۔ کقولی تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وکان ربک قدیر، کانا فعل ہے پہلے ہے، ربک اسم ہے اس سے پہلے ہے، اس کے کانا کے بعد ہے، خبر سے پہلے ہے، اور قدیرن خبر ہے جو کہ بعد میں، یہ اصل ہے، پہلے فعل ہو پھر اسم ہو پھر خبر ہو، یہ اصل ہے، کوئی فرق نہیں اس میں، سب جائز سمجھتے اس کو، اصل ہے۔ لیکن الثانی، دوسری قسم خبر کی، التوسط بین الفعل والاسم، فعل اور اسم دونوں کے درمیان میں آئے ہیں، کقولہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو کانا فعل ہے، نصر المومنین کیا ہے؟ اسم ہے، حقاً کیا ہے اس کے لیے؟ خبر ہے جو کہ درمیان میں آئے، کانا اور نصر المومنین اسم کے درمیان میں آیا، اور یہ جائز ہے۔ وقد تقدم شرح ذلك، یہ بھی ہم نے ابھی بیان کیا ہے شرح۔ والثالث، تیسری قسم کس کی؟ خبر کی، التقدم علی الفعل و اسم، جو ابھی بحث کر رہے ہیں، یعنی فعل اور اسم دونوں سے مقدم ہونا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ کقول کا، جیسے کہ آپ کا قول، عالمن کان زیدن، دیکھو عالمن کیا ہے؟ خبر ہے، ہاں خبر ہے، کانا کیا ہے؟ عامل ہے، ناقص ہے، زیدن اس کا اسم ہے، دیکھو یہاں پر عالمن خبر جو ہے عامل اور اسم دونوں سے کیا ہے؟ پہلے آیا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں پر یہ مقدم ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہے، یعنی افعال ناقصہ میں ایسا ممکن ہے، لیکن لیسا اور داما میں نہیں ہے، وہ ابھی آ رہے ہیں۔ والدلیل علی ذلک، اس پر دلیل، یہاں پر عالمن کان زیدن آپ تو پڑھ سکتے ہیں نا، کان زیدن عالمن کی جگہ پر عالمن کان زیدن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، کیا قرآن نے بھی ایسی بات کی ہے؟ تو کہتے ہیں قولہ تعالی، یہ دلیل ہے، یعنی افعال ناقصہ میں خبر کا اسم اور عامل دونوں سے مقدم ہونا جائز ہے، اس پر دلیل قرآن سے دے رہے ہیں، وہ دلیل کیا ہے؟ یہ آیت ہے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، تو یہاں پر ہماری شاہد مثال کیا ہے؟ ایاکم کانوا یعبدون، یعبدون نے کس پر عمل کیا ہے؟ یعبدون نے ایاکم پر عمل کیا ہے، جو کہ اس کا معمول ہے، دیکھو یہاں پر خود بتا رہے ہیں، ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِيَّاكُمْ، یہاں اَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ میں فَإِيَّاكُمْ کیا ہے؟ مفعول ہے کس کے لیے؟ یعبدون کے لیے۔ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَى كَانَا، اور یہ جو ہے کانا سے کیا ہے؟ مقدم ہے، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَى كَانَا،
وتقدم المعمول، اور کانا سے بھی کیا ہے مقدم ہے. یہاں پر کیا ہے ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کانا کیا ہے یہاں پر افعال ہے عامل ہے، یعبدون جو ہے مفعول ہے، یعبدون جو ہے اس ایاکم کے لیے کیا ہے عمل کر رہے. فایاکم جو ہے مفعول یعبدون، مفعول یعبدون ہے. وقد تقدم علی کانا، اور کانا اس سے پہلے کیا ہے مقدم ہے یعبدون سے. وتقدم المعمولی، معمول کا مقدم ہونا کیا یعنی ایاکم کا مقدم ہونا، یؤذن یہ اعلان ہے، یہ دلیل ہے، اعلان ہے کس چیز کا بجواز تقدم العامل، عامل کے مقدم ہونا جائز ہونے کی. جب معمول مقدم ہو سکتا ہے تو عامل کا مقدم ہونا کیا ہے بطریق اولا جائز ہے. سمجھ آ گئی یہ. فَإِيَّاكُمْ مفعول یعبدون ہے. وقد تقدم علی کانا، اور کانا سے بھی مقدم ہے. وتقدم المعمول، معمول کا مقدم ہونا، یؤذن اعلان کرتے ہیں بجواز تقدم العامل، عامل کا مقدم ہونا بطریق اولا جائز ہے. وَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ، لیکن یہ ممنوع ہے خبر کا مقدم ہونا فی خبر لیس و داما، یعنی اس کے اسم یا اس کے خبر سے اس کے عامل سے یعنی خود فعل اور اس کے اسم سے مقدم ہونا جائز نہیں ہے. کہاں پر داما اور لیسا میں. یہ انشاءاللہ کل آئیں گے چونکہ ابھی ٹائم ختم ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ